على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم برادر ذی وقار حضرت مولانا سید مدثر معیز پاشا قادری الحیدری الجیلانی لاؤبالی صاحب مدد اللہ العالی، برادر گرامی قدر شہزادہ حضور غوث اعظم ترجمان قادریت حضرت علامہ سید محمد رضوان پاشا قادری الحیدری الجیلانی لاؤبالی مدد اللہ العالی و دیگر حضرات و افراد خانوادہ جیلانیہ حیدریہ لاؤبالیہ، ثنا خانان محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد. خوشا چشم گو بنی گرد مصطفیٰ را، خوشا دل کے دارد خیال محمد. خوشا مسجد و منبر و خانقاہیں کہ درغ بود قیل و خال محمد. ز صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. رخ والضحیٰ زلف واللیل آنکھ ما زاغ البصر. رخ والضحیٰ زلف واللیل آنکھ ما زاغ البصر. تیری ہر ہر ادا پر آیت قرآن اتری ہے. حضرات گرامی، انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، اور محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے تو اس پر اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک انسان ہے، ایک دکان پہ جائے کچھ سامان لے اور وہ کہے کہ میرے پاس چینج نہیں ہے، 10 روپے کم پڑیں، تو انسان کہے گا میں 10 روپے تمہارے واسطے کیوں چھوڑ کر جاؤں. 5 روپے بھی ہو تو کوئی کسی کے لیے چھوڑنے تیار نہیں ہوتا. لیکن کسی سے محبت ہو جائے، دوست سے محبت ہو جائے، گھر والوں سے محبت ہو، ان کے اوپر 5,000 بھی قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، 10,000 بھی قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو محبت جب ہوتی ہے تو اپنی محبوب شے قربان کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب محبت نہیں ہوتی ہے تو اپنی کوئی بھی چیز انسان کسی کو بھی نہیں دیا کرتا. اسی طرح انسانوں کی جو فطرت ہے، یہ فطرتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ پر انسانوں کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا کہ جب محبت فرمائی ہے تو اپنا جو کچھ ہے اپنے محبوب کا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب محبت فرمائی ہے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ جب محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو محب کا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ محبوب کا ہو جاتا ہے.
محب کا جو کچھ ہوتا ہے وہ محبوب کا ہو جاتا ہے، کیونکہ محب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، محب کا سب کچھ محبوب کا ہوتا ہے۔ اب محبوب کا ہوا تو کتنے وقت کے لیے ہوا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے وقت کے لیے ہوا ہے؟ محبوب کو محب نے دے دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے والا کس نیت سے قرض دیتا ہے کہ یہ پیسہ میں دوں گا تو مجھے واپس آئے گا، یہی نیت سے دیتا نا۔ لیکن کوئی تحفہ دے تو واپس آنے کی نیت سے نہیں دیتا۔ ہاں یہ اور بات ہے، انہوں اپنے بچے کی شادی میں 500 روپے رکھے تھے، اپن 500 ایک بھی نہیں رکھتے ان کے بچے کی شادی میں، صحیح ہے نہیں ہے؟ انہوں 500 رکھے تو اپن بھی 500، انہوں 250 رکھے تو اپن 300 بھی نہیں رکھتے۔ کیوں کہ برابری کا معاملہ تحفے میں آج کل چل رہا ہے، جبکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں سامنے والے کی ضرورت کو دیکھنا چاہیے، اسی کو حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جب قرض دیا جاتا ہے تو پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ میں جو دے رہا ہوں یہ مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، ہم معمولی انسان ہو کر اپنی طرف سے دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لیتے تو پروردگار عالم اپنے محبوب کو دی ہوئی چیز کیسے واپس لے سکتا ہے؟ جب سرکار نے فرمایا زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی تو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دے دیا۔ اب زمین کے خزانوں کی کنجیاں کل بھی مصطفیٰ کے پاس، آج بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، رب کا صبح تک مصطفیٰ کے پاس رہے گی۔ حضرات گرامی، میرے سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے کر یہ بتا دیا کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنا دیا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کائنات کا مالک و مختار بنا دیا ہے، اپنے محبوب کو ہر اعتبار سے بے مثال پیدا فرمایا، اپنے محبوب کو ممتاز بھی بنایا ہے، اپنے محبوب کو مختار ہے، بے شمار امتیازات بھی عطا فرمائے، بے شمار اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، بے مثال بنایا تو اس طرح بے مثال بنایا، عاشق کہتا ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایسا بے مثال بنایا کہ محبوب کی سماعت بے مثال، محبوب کی بصارت بے مثال، محبوب کی نبوت بے مثال، محبوب کی رسالت بے مثال، محبوب جس مکے میں پیدا ہوئے وہ مکہ بے مثال، جس مدینے میں آرام فرما ہے وہ مدینہ بے مثال، جس غار میں قیام فرمائے وہ غار بے مثال، بلکہ محبوب کے اہل بیت بے مثال، محبوب کی اصل بے مثال، محبوب کی نسل بے مثال، محبوب کے صحابہ بے مثال، محبوب کا فیضان ملے تو صدیق اکبر کی صداقت بے مثال، فاروق اعظم کی عدالت بے مثال، عثمان غنی کی ثقافت بے مثال، حیدر کرار کی شجاعت بے مثال، حسن مجتبی کی امامت بے مثال، شہید کربلا کی شہادت بے مثال، ابو حنیفہ کی فقاہت بے مثال، غوث اعظم کی ولایت بے مثال، غریب نواز کی حکومت بے مثال۔ اللہ بتا رہا ہے صرف میرا محبوب بے مثال نہیں، جو محبوب کے دربار سے جڑ جائے کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ رب کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی جو مصطفیٰ سے جڑ جائے، کیونکہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس سے جڑی ہوئی ہر شے سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبت ایسی فرمائی کہ زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں تو محبوب کو عطا فرما دی، لیکن محبت یوں بھی فرمائی کہ نہ صرف زمین و آسمان پہ اختیار عطا فرمایا بلکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور کو اللہ نے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا۔ اب دوسرے لوگ کہتے ہیں، دوسرے ناموں سے نہیں پکاروں گا، وہ نام تھوڑی دیر کے بعد سننے ہیں آپ لوگوں کو، اور ہنسی بچا کے رکھیے، بہت ہنسنا ہے ابھی آگے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ دوسرے نام میں نہیں کہوں گا، لیکن دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
حضور کو اختیار ہوگا دوسرے معاملات میں، لیکن شریعت بدلنے میں اختیار نہیں ہے، نماز اور روزہ بدلنے میں اختیار نہیں ہے۔ سرکار کو شریعت میں اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ مصطفیٰ کو زمین و آسمان پر بھی اختیار ہے، مصطفیٰ کو شریعت میں بھی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی فرض کو معاف نہیں کر سکتا، کسی حکم کو کسی کے اوپر معاف نہیں کر سکتا۔ کوئی مفتی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، مجتہد ہو، مجدد ہو، کسی حکم کو معاف نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ تمام جانتے ہیں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے، طلاق کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے اور انتقال کی عدت 4 مہینے 10 دن تک ہوتی ہے۔ اب 4 مہینے 10 دن ساری دنیا کی عورتوں کی عدت ہے۔ سیدنا جعفر کے گھر حضور تشریف لے گئے، ان کی اہلیہ سے حضرت اسماء بنت عمیر سے ارشاد فرمایا کہ اسماء، ساری دنیا کی عورتوں کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن میں تیرے لیے عدت کو معاف کر رہا ہوں، 3 دن تک تیری عدت ہوگی، اس کے بعد تیرا اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے حکم آیا ہے، سرکار نے فرمایا میں تمہارے لیے عدت معاف کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے مصطفیٰ کو شریعت بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ ارے یہاں تو حضور ارشاد جلوہ فرما ہے اور صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے سکوت اختیار فرمایا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، سرکار نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں سے کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اگر حکم آ جاتا، بلکہ حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض کر دیا جاتا۔ میرے سرکار کی یہ شان ہے کہ جو حضور کی زبان سے نکل جائے وہی شریعت ہو جاتا ہے، وہی دین ہو جاتا ہے۔ دنیا پوچھے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت کہیں گے مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ وہ جس طرح چلتے ہیں وہ صراط مستقیم قائم ہوتی چلی جاتی ہے، ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ دین ہو جاتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ، وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ کب چل رہے تھے؟ 100 اونٹوں کی لالچ میں چلے تھے۔ یہ تو کفار پریشان تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کائنات کے نبیوں کا سردار ہے، لیکن کپڑا ہٹایا تو کائنات کے ولیوں کا سردار نظر آیا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے مصطفیٰ ہے، چادر ہٹی تو حیدر کرار نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، محبوب چلے ہیں، یہاں تک کہ پیچھے آ گئے اور یہ 100 اونٹ کی لالچ میں آئے ہیں۔ سرکار کے قریب ہوئے، حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، زمین کے اندر ان کے گھوڑے کے پیر دھس گئے۔ حضرت سراقہ گرے، اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ معاف فرما دیجئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دیجئے۔ حضور نے معاف فرما دیا۔ خیال آیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ریت ہوتی ہے اس میں پیر جانوروں کے کبھی دھس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے کچھ ہو گیا ہو۔ پھر سے اٹھے اسی ارادے سے، پھر سے گھوڑے کے پیر زمین میں دھسے، پھر سے معافی مانگی، میرے سرکار نے دوبارہ معاف فرمایا۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے ایک امن نامہ لکھ کر دے دیجئے، کیونکہ میں سمجھ گیا زمین پر جس کا یہ اختیار ہو کل وہ ایک دن آئے گا کہ وہ ذات مکے میں فاتح بن کر داخل ہوگی اور کوئی ان کو روک نہیں سکے گا۔ زمین پہ آپ کو وہ اختیار عطا فرمایا۔
فرمایا گیا، میرے سرکار نے امن نامہ لکھ کے دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سراقہ وہ دن کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سرکار کو آپ دیکھیں، دشمن جان لینے آیا ہے اور سرکار عطا فرما رہے ہیں۔ کسی قانون کی پابند نہیں دین ان کی، وہ چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں، اور یہ سرکار کی شان ہے، یہی سرکار کے شہزادوں کی بھی شان ہے۔ امام عالی مقام سرکار امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جلوہ فرما ہے، آپ کی باندی کے ہاتھ سے سالن آپ کے جسم مبارک پہ گرا، آپ نے تیز نگاہ سے دیکھا، اس باندی نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہا والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، آپ نے نگاہیں نیچے فرما لی۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس باندی نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہاں دشمن آیا تھا، سرکار نے نہ صرف معاف کیا کہ حضور نے عطا بھی فرمایا، اسی طرح شہزادے نے بھی شان ظاہر فرمائی ہے، کیونکہ یہ حسن و حسین کون ہیں؟ روئے زمین پر وراثت احمد مختار کے مالک کا نام حسن مجتبیٰ شہید کربلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سرکار کو یہ شان عطا فرمائی، حضور نے معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، مکہ فتح ہوا، آیت بھی نازل ہو گئی، حکم بھی آ گیا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ صحیح میں پکا؟ شادی کے دن بھی حرام ہے نوشا کو؟ نہیں، ایک دن کو حلال کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ شادی کے دن بھی حرام ہے، منجوں کے دن بھی حرام ہے، ولیمے کے دن بھی حرام ہے، میت کے دن بھی حرام ہے۔ جو ایک بار حرام ہے وہ پوری زندگی میں حرام ہے، جو ایک بار حلال ہے وہ پوری زندگی میں حلال ہے۔ کوئی کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ نوشا پہن کے بیٹھے رہتے، شادی کے دن سونے کی انگوٹھی، آدمی سونا پہنا ہوا ہے حرام، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس پہننے کا تو عذاب لکھا جا رہا ہے۔ اچھا اگر بچی والے نہیں دیے، مرد کو سونا پہننا نہیں ہے نا، نہیں دیے تو اماں بہنا تانا دیتے بچے کے، اتنی گت نہیں ہے بچے کو ایک سونے کی انگوٹھی نہیں دے سکے لوگ۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا ماحول ہے۔ نوجوانوں عہد کرو، سونا پہن کے نہیں بیٹھیں گے شادی کے دن۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، جن کی شادی نہیں ہوئی انہوں ہاتھ اٹھا کے بولو۔ ہو گئی سوالے اٹھائیں گے پریشان۔ اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، اللہ اپنے حبیب کی نالین کے صدقے اتباع شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سرکار نے فرمایا تجھے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سرکار کے بعد سرکار صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کے بعد سرکار فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ آیا، اور جب قیصر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی میں مسلمانوں کی ٹھوکروں میں لا کر ڈالے گئے ہیں، میرے سرکار کے خلیفہ حضرت سرکار فاروق اعظم بھی جلوہ فرما ہے، صحابہ بھی جمع ہیں، تمام مرد ٹھہرے ہیں، کسی کے لیے سونا حلال نہیں ہے۔ اور سرکار فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ، وہ کہاں ہیں؟ وہ حاضر ہوئے، فرمایا کیا تمہیں یاد ہے حضور نے تم سے کہا تھا تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے بہت خوب یاد ہے۔ ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد تو حکم آ گیا ہے کہ مردوں پر سونا حرام ہے، لہذا حضور نے جب کہا تھا اب تمہیں نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ فاروق اعظم نے فرمایا میرے سرکار نے تمہیں پہنانے کا حکم دیا تھا، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں سونے کے کنگن پہناؤں تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ فقط آمنہ کے لال کی شان ہے، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار شریعت میں عطا فرمایا ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ یہاں تو ایک دو حکم بدلنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو اپنی طرف سے ایک دو احکامات بدلنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پروردگار فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ایک دو حکم کی بات نہیں ہے، محبوب بدلنا چاہتے ہیں پلٹ کے قبلہ بدل دیجئے، آپ جہاں پلٹ جائیں گے قیامت تک کے مومنین کا قبلہ بنا دیا جائے گا۔ نماز
کی حالت میں سرکار پلٹ گئے اور سرکار کے جانثار بھی پلٹ گئے، صدیق اکبر بھی پلٹ رہے ہیں، فاروق اعظم بھی پلٹ رہے ہیں، عثمان غنی بھی پلٹ رہے ہیں، علی مرتضیٰ بھی پلٹ رہے ہیں، اور کائنات کو بتا رہے ہیں جس کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں وہ کو دیکھ کے پلٹ رہے ہیں، وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ تو عقائد صحابہ کے تھے، یہ تو عقیدے مصطفیٰ کائنات کے صحابہ کے ہیں، لیکن اللہ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہم نے قبلہ نماز میں بدلنے کا حکم اس لیے فرمایا تاکہ پہچانے کہ کون یہ کہتا ہے کہ نبی پلٹ گئے ہم بھی پلٹ جائیں گے، اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نبی اچانک کیسے پلٹ سکتے ہیں۔ اس وقت جو اختیار کا انکار کر رہا تھا اس نے کہا نبی ایسے نہیں پلٹ سکتے، لیکن جو اختیار کا ماننے والا تھا وہ سوچ رہا تھا مصطفیٰ جو کر دیتے ہیں وہی شریعت ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر کے غلام مصطفیٰ کے اختیار ہیں، اور جو عبداللہ بن ابی کا غلام ہو وہ مصطفیٰ کے اختیار کا قائل نہیں ہوگا۔ اب ہمیں طے کرنا ہے ہم کس میدان میں کھڑے ہیں، کھڑے رہنے والے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب ایسی محبت فرمائی، آپ غور فرمائیے سرکار کے صحابہ نے کیسی محبت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے محبت کی وہ مثال پیش کی ہے، صبح قیامت تک کوئی طبقہ پیدا نہیں ہو سکتا سرکار کے صحابہ کی طرح جنہوں نے ایسی محبت کی مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ ارشاد فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے۔ تمام صحابہ کرام حسب حیثیت لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک صحابیہ حاضر ہوئی، خواتین اسلام خاص طور سے اس واقعے کو سنیں۔ ایک صحابیہ حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے سامان کہا تھا یہ بچہ کس لیے لائی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے، میرے پاس اس بچے کے سوا کچھ نہیں تھا، میں یہی لے کر حاضر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا یہ بچہ جنگ میں کیا کام آئے گا؟ اس صحابیہ نے جو جواب دیا ہے وہ قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے دعوے داران عشق رسول کے لیے دلیل بن گیا ہے۔ اس صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ صدقے، سرکار میں چاہتی ہوں کہ جب دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے تو آپ اس بچے کو ڈھال بنا لیجئے کیا کہ تیر اور تلوار کے نشان اس کے جسم پر آئیں۔ میں یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن آپ اس میں مقدس میں خراش بھی آ جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے کچھ مطلب نہیں، کیا عشق کا انجام ہے، تم پہ صدقے ہو کہ مر جانا ہمارا کام ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ یہاں پہ سرکار فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند نہیں قربان کر رہا، انہیں بچے قربان کرتا نہیں، حماقت ہے نہیں ہے۔ 10 منٹ کی نیند نہیں قربان کر سکا، یہ کیا اولاد قربان کرے گا؟ 10 منٹ کا کاروبار نہیں روک سکا نماز کے لیے، یہ کیا اپنے خاندانوں کو قربان کرے گا؟ حضرات صحابہ کرام نے وہ نمونہ پیش کیا ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ حضرت اجازت ہے کچھ دیر؟ حضرت تشریف لا رہے ہیں، ذرا استقبال فرما لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرکار کے صحابہ کرام نے وہ محبت کی ہے کہ اگر بظاہر ان کو تکلیف ہوتی نظر آتی کسی فیصلے سے تب بھی وہ پھرتے نہیں تھے، ان کے عقیدے کمزور نہیں ہوتے تھے بلکہ اور زیادہ اس میں طاقت پیدا ہو جاتی تھی۔ ہمارے پاس کیا ہے، ایک بات سن لیے، 2 بات سن لیے، پھر ایک شریعت کا حکم ایسا ہے جو ہم عمل کریں تو دل کو تکلیف ہوتی، چھوڑ دے کے بولتے اس کے بغیر شریعت نہیں ہے کیا، اس کے بغیر دین نہیں ہے کیا۔ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کے مدینے کی طرف آ جائے تو واپس کر دیا جائے گا، اس کو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور کافر اگر کوئی مدینے کی طرف آئے تو چھوڑ دیا جائے گا، اور کوئی مسلمان مکے کی طرف چلا جائے تو اسے چھوڑا
نہیں جائے گا۔ معاہدہ ہو گیا، سرکار نے قبول فرما لیا۔ حضرت ابو البصیر کو بھائیوں نے، باپ نے قید کر کے رکھا تھا۔ قید کے بعد میں بڑی مشکل سے بچ بچا کر نکلے، مدینہ پاک کی طرف دوڑے۔ ارشاد فرماتے ہیں راستے میں کچھ دیر ایسی تھی کہ میں نے کسی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کیا، باقی سارا سفر پیدل چلتے ہوئے حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک پہنچے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی اور شدت کی تکلیف ہو رہی تھی کہ جس راستے سے ابو البصیر گزرتے تھے اس راستے پہ خون پھیلا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی حال میں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی میں آمنہ کا لال جلوہ فرما ہے۔ حضرت ابو البصیر سامنے آ کے کھڑے ہوئے، سرکار نے دیکھا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ان صحابہ کی آنکھوں، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، یہاں تک کہ مکے سے پکڑنے والے بھی آ گئے ہیں اور سرکار سے کہنے لگے آپ نے معاہدہ کیا ہے کوئی مومن مکے سے مدینہ آ جائے واپس کر دیا جائے گا، اب آپ وعدہ پورا کریں گے یا اس کو اپنے پاس رکھیں گے؟ سرکار نے اپنے چشمان مبارک حضور کے نم ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں نے کہا تھا واپس بھیجوں گا، واپس کر رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ان کو وہ لوگ لے کے جا رہے تھے، وہ پلٹ پلٹ کے سرکار کی طرف دیکھتے اور روتے جاتے اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاتے، یہاں تک کہ مدینہ پاک سے حضرت ابو البصیر رضی اللہ عنہ جب باہر نکلے ہیں، ان لوگوں سے کہا حضور نے فرمایا تھا مدینے سے واپس بھیجوں گا، اب ہم مدینے کے باہر آ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا دیکھو تم تو جن کے اوپر ایمان لے آئے ہو انہوں نے تو تمہیں گھر میں رکھنے بھی، اپنے پاس رکھنے کے ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا اور تم ان کے اوپر مر مٹنے کی بات کر رہے ہو، اب بھی آ جاؤ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف۔ حضرت ابو البصیر نے یہ نہیں کہا ہاں مجھے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے، بلکہ انہوں نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھ سکتے ہو، میرا ایمان تو آج اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ روئے زمین پہ میرے سرکار سے زیادہ وعدے کی پابندی کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے۔ میرے سرکار نے وعدے کی پابندی فرمائی، مجھے واپس کر دیا، لیکن اب مدینے سے ہم باہر نکل گئے ہیں، اب آؤ تم میں اگر دم ہے تو میرے قریب آؤ۔ وہ ایک سے تلوار کھینچی، ایک کو قتل کیا، دوسرا دوڑا، یہاں تک کہ مکے سے جو بچ کر آتے تھے وہ یہیں پہ، اب آپ مدینے میں بھی نہیں گئے کیونکہ واپس کر دیے جائیں گے، مکے میں بھی نہیں گئے کیونکہ پکڑ لیے جائیں گے، سزا دیے جائیں گے، تو ایک دو کر کے یہ جہاں کھڑے ہو گئے جس گھاٹی میں 300 صحابہ کا مجمع وہاں جمع ہو گیا۔ اب یہاں تک کہ کوئی کافر کا اس راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ مکے والوں نے کہا حضور سے آپ بلائیے ابو البصیر کو، ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے، مدینے میں بلا کر رکھ لیجئے۔ اب آپ غور فرمائیے، حضرت ابو البصیر فرماتے ہیں دن بھر زمین پہ رہتا، رات ہوتی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا، مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے پلٹ جاتا اور یہ بس یہ التجا کرتا یا رسول اللہ غلام کو یاد فرما لیجئے، یا رسول اللہ غلام کو بلا لیجئے۔ صرف ابو البصیر کی خواہش نہیں ہے، یہاں جتنے عاشق بیٹھے ہیں ان سب کی بھی یہی خواہش ہے، یا رسول اللہ غلاموں کو یاد فرما لیجئے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری بار بار نصیب ہو جائے۔ حضرات حضرت ابو البصیر کو حضور نے قاصد بھیج کے فرمایا ایک دن آئے گا میں تمہیں بلاؤں گا، بیمار ہوئے، لوگوں نے کہا شاید موت آ جائے گی، کہنے لگے جب تک حضور کا قاصد نہ آئے موت بھی میرے قریب نہیں آ سکتی۔ حضور نے فرمایا بلاؤں گا تو جب تک قاصد نہ پہنچے میں مروں گا نہیں۔ آخری ہچکیاں ہیں، آخری سانسیں ہیں، حضور کی طرف سے قاصد آئے، کہنے لگے ابو البصیر تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ ابو البصیر اس حالت میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لوگوں سے کہا دیکھو میرے سرکار نے غلام کو یاد کیا ہے، زبان سے نکلا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور یہاں روح پرواز کر گئی۔ یہی وہ لوگ جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے۔ صحابہ نے وہ محبت فرمائی ہے سرکار کائنات سے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے دلیل بنا دی ہے محبت کو۔ لیکن آپ غور کیجئے جب محبت ہوتی ہے تو صلے بھی بڑے دیے جاتے ہیں، صلہ بھی ایسا دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اس طرح کے میدان محشر میں سرکار کے صحابہ آئیں گے، اس حال میں آئیں گے وہ سب اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سب سے راضی ہوگا۔ یہ صلہ محبت رسول کا ہے۔ اب آپ دیکھیے جب سرکار نے محبت کا صلہ دیا ہے، سرکار کے شہزادے بھی محبت کا صلہ دینا جانتے ہیں۔
حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنے پیروں میں کسی پیر کی مزار سے اگر میں نے جا کے فیض لیا ہے تو حضرت معروف کرخی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معروف کرخی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا رہتا تھا سرکار امام موسیٰ رضا کی چوکھٹ پر، علی کے لال کے آستانے پر بیٹھا رہتا، دن رات بس وہاں لوگوں کی جوتیاں سیدھا کرتا، کبھی دیکھتا کوئی آ رہا ہے پانی پہ چل کے چلا گیا، کوئی ہوا میں اڑ کے چلا گیا، کوئی کچھ مقام پا گیا، میں تو کوئی مقام پا نہیں سکا۔ 12 سال وہیں پہ گزر گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں 12 سال جب اسی حال میں گزرے، خیال ہوا سب کو ملا ہے، مجھے کچھ نہیں ملا۔ 1-2 دن کا توشہ اپنے ساتھ لیا اور لے کے نکل گیا امام موسیٰ رضا کی چوکھٹ سے۔ فرماتے ہیں جب توشہ ختم ہو گیا اور بھوک کی شدت بڑھنے لگی، 2-4 دن گزر گئے، اب سوچ رہا ہوں کہ کوئی نظر آئے تو کھانے پینے کے لیے کچھ مانگ لوں۔ ارشاد فرماتے ہیں قافلہ مجھے نظر آیا، میں نے اس قافلے کو دیکھا، دیکھ کے اس قافلے والوں سے قریب ہی تھا کہ کچھ مانگتا۔ ان قافلے والوں نے کہا نماز عصر کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں گے۔ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے سوچا نماز کے بعد مانگ لوں گا۔ نماز کے بعد وہ سارا قافلہ جو تھا اس کے امام نے پلٹ کے کہا آپ سب تو جانتے ہیں ہم میں سے کسی کے بھی پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ مصیبت زدہ کو آفت زدہ کا سلام ہو گیا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ پہلے پریشان، وہ پورا کا پورا قافلہ پریشان۔ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں رزق عطا فرما، تجھے امام موسیٰ رضا کی چوکھٹ کے دربار معروف کرخی کا واسطہ ہے، ہمیں رزق عطا فرما۔ ارشاد فرماتے ہیں جنگلی بلیاں اپنے ہاتھوں میں روٹیاں لے کر آئی ہیں، ایک ایک کر کے سامنے رکھتی گئی۔ لوگوں نے کہا تم بھی کھا لو، بھوکے معلوم ہوتے ہو۔ کھانا سب کچھ چھوڑا، موسیٰ رضا کی چوکھٹ پہ دوڑے اور جا کے بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ۔ بتایا کہ علی کے بیٹوں کی جب کوئی غلامی کر لیتا ہے اس کا نام بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ جب علی کے بچوں کی کوئی غلامی کرتا ہے اس کا نام بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف علی مشکل کشا نہیں، سارے خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ رب کریم نے یہ شان حیدر کرار کے خانوادے کو عطا فرمائی۔ عشق رسول میں مسلک اہل سنت والجماعت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اس مسلک کے حوالے سے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کمپرمائز ہرگز نہ کریں۔ عشق رسول، محبت رسول، اتباع سنت رسول اور محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت غوث و خواجہ کو جن لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندانوں کو سلامت رکھا ہے۔ اور جس آستانے میں ہم جمع ہیں یہ غوث اعظم کا ایسا لال ہے۔ آپ غور فرمائیے، تشریف لائے شہر کرنول میں تو سب سے پہلے جو کرامت ظاہر ہوئی ہے وہ بادشاہ کی مردہ بیٹی کو زندہ کر کے سلطان الفقراء سید الابدال سرکار عبداللطیف لاؤبالی نے لوگوں کو بتایا ہے یہ غوث اعظم کا ایسی شان والا شہزادہ ہے کہ کرنول آتے ہی اپنے دادا کی کرامت کا ظہور اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آستانوں کے فیضان کو جاری رکھے، محبت رسول و آل رسول میں ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی۔ دعا ازمن گردت قبول از طفیل پنجتن، بحر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن، از طفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن، چون نام محمد آوردہ شد بندہ نواز ہر بندہ، سلطان دکن شد پائندہ، اے جان رسول امی مدد لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔